وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کوئی شک نہیں، قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، نہیں ہم گمان کرتے مگر گمان کرنا، وما نحن بمستيقنين، اور نہیں ہیں ہم یقین کرنے والے۔ پچھلی آیات کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ مشرکین مکہ مرنے کے بعد کی زندگی کا، بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے، اور کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، تو پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ ہمیں کوئی دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، ہماری ہڈیوں کو دوبارہ جوڑ کر ہمارے اوپر ہمیں جیتا جاگتا انسان کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا اور بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ثابت کیا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، بلکہ اس اتنی بھری پوری کائنات، اتنی بڑی عظیم الشان کائنات سجانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا کے اندر جو بھی عمل کرے گا، اچھا یا برا، تو ایک آخری زندگی ہے، اخروی زندگی ہے، اور اس زندگی کے اندر جس کو ہم دار الجزا کہتے ہیں، بدلے کا دن، بدلے کا گھر، تو وہاں انسان کو اس کے اچھے یا برے اعمال کا اچھا یا برا بدلہ ملے گا۔ تو آخرت کے بغیر دنیا بھی مقصد ہے، تو آخرت تو لازماً واقع ہو کر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب آخرت ہوگی تو اس دن جو لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں وہ خسارے میں ہوں گے، اور ہر امت میدان محشر میں قیامت کے دن دو زانو ہوگی، گھٹنوں کے بل ہوگی، اور ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، اور پھر یہ کہا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو لوگ دنیا کے اندر ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، تو وہ تو آخرت میں اللہ کی جنتوں میں، اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔
اور پھر اللہ نے ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، وہ لوگ جو کافر رہے اور تکبر کرتے رہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے سامنے دنیا میں ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی؟ تم ہماری آیتوں پر کیوں ایمان نہیں لائے؟ تم نے ہماری آیتوں کے ساتھ کیوں تکبر کیا؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے جہنم میں جانے کا سبب بیان فرما رہے ہیں کہ کافر جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ ایک تو وہ اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اور دوسری بات اللہ ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت کا اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کا وعدہ ہو یا جو دیگر اللہ نے وعدے کیے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ، دنیا میں اللہ تعالیٰ اچھا معاملہ کریں گے، اللہ ان کے لیے زمین و آسمان کی برکات کھولیں گے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے ساتھ نعمتوں والا معاملہ کریں گے، اور کافر لوگ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کی دنیا بھی برباد ہوگی، ان کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ جو بھی اللہ نے وعدے کیے ہیں، خواہ وہ قیامت کا ہو، خواہ وہ دیگر وعدے ہوں، تو جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، قُلْتُمْ، تو تم کہتے تھے مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہم نہیں جانتے قیامت کا کیا ہے، یعنی تم کہتے تھے ہمیں قیامت کا علم نہیں، تم گویا کہ قیامت کی موجودگی سے انکار کرتے تھے، گویا کہ قیامت پر ایمان لانے سے تم انکار کرتے تھے، اور تم کہتے تھے ان نظن الا ظنا، نہیں ہم گمان کر رہے مگر گمان کرنا، وما نحن بمستيقنين، اور نہیں ہیں ہم یقین کرنے والے۔ تم کہتے تھے کہ ہم تو قیامت کے بارے میں یقین نہیں رکھتے کہ قیامت قائم ہوگی، ہمیں کبھی کبھی وہم ہوتا ہے شاید قیامت ہو جائے، ہمیں یقین نہیں ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو جہنم میں بھیج دیں گے قیامت کے دن، کیونکہ تم لوگ قیامت پر ہی ایمان نہیں رکھتے تھے، تم لوگ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، جنت جہنم پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، تو اب تمہارے لیے اللہ کے پاس جہنم کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں ہے۔ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ زن یہ 50-50 بین معاملہ ہو، اس جس میں نہ حق اور باطل کے بارے میں کوئی چیز راجے نہ ہو، اور 50-50 معاملہ ہو، اس کے لیے بھی زن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور زن کا لفظ زن غالب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس میں کسی چیز کے ہونے کا امکان زیادہ ہو، یا زن مرجوح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس میں کسی چیز کے نہ ہونے کا امکان زیادہ ہو، جس کو وہم کہتے ہیں، اور زن کا لفظ کبھی کبھی یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں زن کا جو لفظ ہے وہ وہم وغیرہ کے معنی میں ہے۔ قیامت کے بارے میں ہمیں کوئی ایمان نہیں کہ قیامت ہوگی، ہمیں کوئی یقین نہیں ہے، کبھی کبھی وہم ہوتا ہے کہ ممکن ہے قیامت ہو۔ تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یا آخرت کے بارے میں جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے، اور اگرچہ کبھی کبھی ان کو وہم بھی ہوتا ہو کہ ممکن آخرت ہو، تو یہ چیز کفر ہی ہے۔ ایمانیات سے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان میں جو ہے وہ شک نہیں ہونا چاہیے، ان میں انسان کو 100% یقین ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر تم جہنم میں جاؤ گے، والعیاذ باللہ۔ پھر فرمایا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے برائیاں جو انہوں نے عمل کیے، جو انہوں نے عمل کیے وہ برے عمل ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گے، برے عمل ظاہر ہو جائیں گے، ظاہر تو پہلے ہی تھے، ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ ہم نے یہ گناہ کیے ہوئے ہیں، نامہ اعمال میں بھی وہ پڑھ لیں گے اپنے برے اعمال، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، تو ان کے لیے اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے برے اعمال جو انہوں نے عمل کیے۔ کیا مطلب ہے ان کے برے اعمال ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گے؟ یہاں مراد برے اعمال نہیں ہے، یہاں مراد ہے کہ برے اعمال کا بدلہ، اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے برے اعمال، یعنی برے اعمال کا بدلہ، یعنی سزا جہنم کے اندر۔ اب جہنم کے اندر جو انہیں سزا ملے گی، جو تکلیف انہیں ملے گی، جو سخت قسم کے عذاب ان کے لیے ہوں گے، وہ سارے کے سارے ان کے اعمال کے بدلہ ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔
جو بھی ہوگا وہ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نفس نے کمایا. تو ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے برے اعمال جو انہوں نے عمل کیے، برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، اس سے مراد برے اعمال کا بدلہ، برے اعمال کا بدلہ عذاب کی صورت میں ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لے گا انہیں وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کا مذاق اڑاتے تھے وہی چیز انہیں گھیر لے گی قیامت کے دن. کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت کے دن جنت جہنم کا مذاق اڑاتے تھے. تو یہی جہنم کا عذاب انہیں گھیر لے گا اور وہ اسی عذاب کا شکار ہو جائیں گے. برے اعمال مجسم صورت میں، عذاب کی صورت میں جو ہیں وہ ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے. اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اپنا مال اپنے پاس جمع کر کے رکھتا ہے، تو اس کا قیامت کے دن اس کا مال سانپ کی صورت میں جو ہے وہ اس کے اوپر مسلط ہو جائے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. تو قیامت کے دن جو انسان برے عمل کرے گا، برے عمل کا بدلہ مجسم صورت میں، عذاب کی صورت میں ظاہر ہو جائے گا، اور انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کس قسم کے تکلیف دہ اور المناک عذابوں کی صورت میں وہ ظاہر ہوگا. جس طرح جنت کی نعمتوں کا دنیا کے اندر تصور نہیں ہو سکتا. اللہ نے جنت میں جنتیوں کے لیے کیا نعمتیں چھپا رکھی ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپائی ہے، کیا چھپائی گئی ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک. جس طرح جنت کی نعمتوں کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا، اس طرح جو قیامت کے دن تکلیف دہ اور المناک قسم کے سخت ترین عذاب ہیں تو ان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اب قیامت کے دن اعمال کا بدلہ وہ عذاب کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور جس کا مذاق اڑاتے تھے وہی عذاب انہیں گھیر لے گا. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، سورہ زمر آیت نمبر 47. اللہ فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے ہوں گے، کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ایسے ایسے عذاب اور ان باتوں پر عذاب انہیں ملے گا کہ کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا ان باتوں پر عذاب ہو سکتا ہے. اور عذاب کی وہ خوفناک اور ہولناک صورتیں جو ہیں وہ ان کے لیے ظاہر ہوں گی قیامت کے دن کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کرتے دنیا میں. وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی انہیں اللہ کی طرف سے جن کا انہیں گمان بھی نہ تھا. وہ چیزیں کیوں ظاہر ہوں گی؟ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے برائیاں جو انہوں نے عمل کی ہے. برائیاں نہیں ظاہر ہوں گی، برائیوں کا وبال ظاہر ہوگا عذاب کی صورت میں. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں یہاں. تو ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، ان جہنمیوں کے لیے، ان کے برے اعمال کا وبال، برے اعمال کی سزا، عذاب جو وہ کماتے رہے، ان برے اعمال کی سزا ان کے لیے ظاہر ہو جائے گی ایسے ایسے عذابوں کی صورت میں جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور گھیر لے گا انہیں ما كانوا به يستهزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. پوری زندگی وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا، بعد الموت کا، قیامت کا، جنت جہنم کا مذاق اڑاتے رہے، تو یہی عذاب انہیں گھیر لے گا. والعیاذ باللہ. وقیل اليوم ننساکم كما نسیتم لقاء یومکم هذا، اور کہا جائے گا، اب انہیں کہا جائے گا الیوم، آج کے دن، ننساکم، ہم بھول جائیں گے تمہیں، کما نسیتم لقاء یومکم هذا، جیسے کہ تم بھول گئے تھے تم اپنے اس دن کی ملاقات کو. اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن جہنم میں ڈال کر، اللہ فرمائیں گے اب مجھ سے فریاد کرنے کی، اب مجھے پکارنے کی، دعائیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کوئی تمہاری دعائیاں نہیں سنے گا، آج تمہاری کوئی فریاد نہیں سنے گا. آج ہم تمہیں ویسے ہی بھول جائیں گے جس طرح تم اللہ کو اور آخرت کو بھول گئے تھے. کیونکہ تم اللہ کو بھول گئے تھے، اب ہم آج تمہیں بھول جائیں گے. انسان اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، اور اللہ انسان پر رحم کرتا ہے، شفقت کرتا ہے ماؤں سے زیادہ. لیکن اگر اللہ کا بندہ اللہ کو ناراض کر دے، اللہ کو بھول جائے،
تو پھر اللہ بھی قیامت کے دن بھول جائیں گے؟ اللہ بھولتے نہیں ہے. اللہ کیسے کسی چیز کو بھول سکتے ہیں؟ لیکن یہ سزا ہوگی، یہ بطور سزا جیسے انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا اللہ ان کے ساتھ ویسا معاملہ کریں گے. اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، عربی زبان کا محاورہ ہے الجزاء من جنس العمل، کہ بدلہ ملے گا اپنے عمل کے مطابق. انسان نے جو عمل کیا ہوگا اس کی طرح کا بدلہ ملے گا. اللہ تو کسی چیز کو نہیں بھولتے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ دانستہ طور پر بھول جائے گی. اللہ کہیں گے تم پوری زندگی مجھے تم نے بلائے رکھا، تم نے پوری زندگی قیامت کو بلائے رکھا، اللہ کے عذاب کو بلائے رکھا، تمہیں اللہ یاد نہیں آئے. اب اللہ تمہیں یاد نہیں کریں گے، اب اللہ بھی تمہیں بھول جائیں گے. تم نے یہی تم پوری زندگی کرتے رہے، اب تمہارا بدلہ یہی ہے کہ اللہ بھی تمہیں یاد نہ رکھے. اب چیختے رہو، چلاتے رہو، اب دہائیاں دیتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. کہا جائے گا آج کے دن ہم تمہیں بھول جائیں گے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم بھول گئے تھے اپنے اس دن کی ملاقات کو. ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وما لکم من ناصرین، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی مددگار. تو میں بار بار وضاحت کر رہا ہوں کہ بھولنا تو صفت نفس ہے، اور ناقص مخلوق بھول سکتی ہے، اللہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ کچھ چیزیں ہیں جو بطور سزا اللہ کرتے ہیں، اللہ بھولتے نہیں ہیں. لیکن اگر اللہ کہ میں نے فلاں چیز کو بھلا دینا ہے، بطور سزا اللہ بھلا دیں گے. بطور سزا اللہ بھول جائے کسی کو. اللہ کہ میں نے کسی شخص کی فریاد ہی نہیں سنی، اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتے ہیں. اور یہ کوئی صفت نقص نہیں ہے. صفت نقص بھولنا تب ہے جب انسان کوشش کرے کہ میں یاد کروں لیکن انسان کو یاد نہ آئے، یہ تو نقص ہے. لیکن جب انسان کو ایک چیز یاد ہو اور انسان جان کر اسے بھلانا چاہے، تو جان کر کسی چیز کو بھلانا یہ تو صفت نقص نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی چیز کو نہیں بھولتے. اللہ نے جس چیز کو یاد رکھنا ہوتا ہے وہ چیز اللہ کو یاد ہوتی ہے. اللہ کو کبھی کوئی چیز نہیں بھولتی. ہاں اگر اللہ تعالیٰ خود بھلانا چاہیں کسی کو سزا دینے کے لیے، کیونکہ وہ پوری زندگی اللہ کو بھلائے رکھا اس نے، تو کیا اللہ کسی کو سزا بھی نہیں دے سکتے؟ بالکل اللہ تعالیٰ سزا دے سکتے ہیں، بلکہ کسی کو سزا نہ دے سکنا یہ صفت نقص ہو سکتی ہے. اللہ تو کامل ہے، اللہ تعالیٰ تو جو چاہے سزا دے دے. تو اب اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر، بدلے کے طور پر انہیں بھول جائیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ بدلے کے طور پر کرتے ہیں. اگر وہ چیز بدلے کے طور پر ہو تو وہ صفت نقص نہیں ہوتی. اگر وہ بدلے کے طور پر نہ ہو، ابتدائی طور پر ہو، تو وہ صفت نقص ہوتی ہے. کوئی چیز اگر بدلے کے طور پر ہو تو وہ صفت نقص نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ بدلے کے بغیر ہو تو وہ صفت نقص ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی آپ کے ساتھ غصہ کرے، کوئی آپ کے ساتھ بلا وجہ کی زور آزمائی کرے، تو آپ جو ہے وہ اس کے سامنے بزدل بن جائیں، جواب نہ دیں، یہ صفت نقص ہوگا. اگر کوئی آپ کے ساتھ بلا وجہ کی زیادتی کرے، آپ آگے سے اپنا دفاع کریں اور آپ اپنا دفاع کرتے ہوئے اس کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اس کی زیادتی کے جواب میں. اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ جواب میں دفاع کر سکیں، اس پہ سختی کر سکیں. اب یہاں سختی کرنا کسی کا بدلہ، کسی کو بدلہ دینا، یہ صفت نقص نہیں ہوگا. کوئی آپ پر بلا وجہ کا غصہ کرے، آپ جواب میں بزدل بن جائیں، بیٹھ جائیں، یہ صفت نقص ہوگا. آپ جواب میں غصہ کر سکیں اور آپ اس کو غصے کے ساتھ جواب دیں، جواب میں یہ چیز صفت نقص شمار نہیں ہوتی. جواب میں یہ چیز صفت نقص شمار نہیں ہوتی. کوئی بندہ آپ کا مذاق اڑائے تو آپ جواب میں اس کا مذاق، اس سے بدلہ لے سکیں، مذاق اڑائیں، تو یہ صفت نقص نہیں ہوگا. اس کا تو جواز بھی موجود ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہیں سزا دی گئی ہے، تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو. تو جواب میں کوئی معاملہ کیا جائے تو وہ صفت نقص نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ جواب میں نہ ہو تو پھر وہ صفت نقص ہو سکتا ہے. آپ کسی پر بلا وجہ کا غصہ کریں، یہ صفت نقص ہے، لیکن کسی کے غصے کے جواب میں غصہ کریں تو یہ صفت نقص نہیں ہے. جتنی اس نے دی ہے جواب میں دی جا سکتی ہے، جواز ہے اس کا.
اگر سے کوئی بندہ معاف کر دے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن جب اتنا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اللہ عالم۔ تو اگر کوئی مذاق کرے اللہ کے ساتھ، مذاق اللہ کبھی مذاق نہیں کرتے کسی کے ساتھ، لیکن کوئی اللہ کے ساتھ مذاق کرے تو پھر اللہ جواب میں مذاق کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ یہودی بدبخت کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں یہودی تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ منافق جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں اپنے آقاؤں کی طرف یعنی یہودیوں کی طرف، جب منافق یہودیوں سے اپنے آقاؤں سے ملتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا معکم، وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہرگز نہیں ہیں۔ انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تم مذاق کرتے ہو ایمان والوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کریں گے یعنی قیامت کے دن کہ اللہ مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں، وہ ویران و پریشان پھرتے ہیں۔ تو اللہ جواب میں اللہ بھی مذاق کرتے ہیں، اور جواباً مذاق کرنا یہ صفت نفس نہیں ہے۔ اسی طرح منافق جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دھوکہ دینا کسی کو ابتداء یہ صفت نفس ہے، اللہ کبھی کسی کو بلا وجہ دھوکہ نہیں دیتے، لیکن کوئی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو پھر اللہ تعالیٰ بطور سزا اسے ہی دھوکے میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور یہ صفت نفس نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں سورہ نساء میں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ تو جواب میں اللہ کا ان کو دھوکے میں مبتلا کرنا یہ صفت نفس نہیں ہے۔ اسی طرح مکر کرنا، چال چلنا، یہ کوئی اچھی چیز شمار نہیں ہوتی، بلا وجہ کوئی بندہ کسی کے خلاف چال چلے۔ لیکن اب کوئی اللہ کے خلاف چال چلے تو اب اللہ کو ان کی چالوں کا پتہ ہی نہ لگے، یہ صفت نقص ہوگا۔ کوئی اللہ کے خلاف چال چلے پھر اللہ چال چلے اور پھر اللہ اپنی چال میں کامیاب ہو جائے، یہ صفت نقص نہیں ہے۔ تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ کی تدبیر تو بہت بہتر ہے۔ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، وہ چالیں چلتے ہیں میں بھی چال چلتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان کافروں کو تھوڑی سی مہلت دے دو، ان کی چالیں تو کامیاب نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی چال ان پر آ پڑے گی۔ تو ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، تو بدلے کے طور پر بھولنا یہ صفت نفس نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ یاد کریں گے اللہ کو یاد نہیں آئے گا، اللہ تو دانستہ ان کو بھلا دیں گے۔ پوری زندگی تم اللہ کو بھولے رہے تو اب عذاب میں اللہ تمہیں بھلا دیں گے۔ کہا جائے گا آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم بھول گئے تھے اپنے اس دن کی ملاقات کو۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص میرے ذکر سے قرآن سے میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت اس کی زندگی بڑی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اکٹھا کریں گے اسے قیامت کے دن اندھا، ہم قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اے میرے رب لم حشرتنی اعمى، آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھی دنیا میں جو میری آنکھیں تھیں، اب آخرت میں اندھا کیسے ہو گیا ہوں، مجھے کوئی نور کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی، میں تو اندھیروں میں۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ، کوئی نور نہیں ہوگا کافروں کے لیے، اندھے اور اندھیروں میں ہوں گے۔ وہ کہے گا اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، تو آج آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی تو ان آیتوں کو بھول گیا، وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح آج کے دن تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ تو اللہ کی آیتوں کو بھول گیا، اللہ کے ذکر کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا، اللہ کو بھول گیا دنیا میں،
اب آج تجھے بلا دیا جائے گا، اب آج کون تیری مدد کر سکتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، اور آج اللہ تجھے بلا دیں گے، آج تو بھی بلا دیا جائے گا، آج تیری چیخیں سننے والا، تیری فریاد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ باتیں واضح فرمائی ہیں۔ اب جو لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ان چیزوں سے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، تو پھر قیامت کے دن اپنے نصیبوں کو خود ہی کوسیں۔ اللہ نے تو ساری چیزیں واضح کر دی ہیں دنیا میں۔ اللہ فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد ہوں یا عورتیں، منافق مرد اور عورتیں ان میں سے بعض میں سے ایک جیسے ہی ہیں، مرد ہوں یا عورتیں۔ یأمرون بالمنکر، وہ حکم دیتے ہیں برائی کا، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے، الٹا کام کرتے۔ نیک لوگوں کو تو حکم ہے، اور نیک لوگ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ منافق لوگ الٹا کام کرتے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھ بند کر کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، منافقوں کی نشانی۔ نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ انہیں بھی بھول گئے۔ بدلے میں اللہ تعالیٰ بھول جاتے، وہ اللہ کو بھول گئے تو پھر اللہ انہیں بھی بھول گئے۔ دیکھیے، ایک ہے اللہ کا آخرت میں کسی کو بھلا دینا، آخرت میں اللہ کا کسی کو بھلانا کیا ہے؟ آخرت میں اللہ کا سہارا کام آئے گا، اللہ کے علاوہ کون ہے جو مدد کر سکے؟ کوئی مدد نہیں کر سکے۔ تو آخرت کیا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، ہر جگہ اللہ کا سہارا ہی ہے جو کام آئے۔ جب اللہ ہی بھول جائے کسی کو تو کون مدد کر سکے گا؟ آخرت میں اللہ بھول جائے، انسان عذاب میں سڑتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دنیا میں اللہ بھول جائے تو انسان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کب ملے گی؟ ہدایت تو اسے ملتی ہے جس کو اللہ چاہے اللہ ہدایت دے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ گمراہ کر دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو، ہدایت دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو۔ اللہ کس کو ہدایت دیتے ہیں؟ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اب اللہ ہی بھول جائے دنیا میں، منافق اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ انہیں بھول جاتے ہیں، نہ اللہ انہیں سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، نہ اللہ انہیں صحیح رستے پر گامزن کرتے ہیں۔ دنیا بھی ان کی تباہ اور پھر آخرت بھی تباہ، آخرت میں عذاب میں پڑتے رہیں گے، والعیاذ باللہ۔ بلکہ انسان جب اللہ کو بھلاتا ہے تو صرف انسان اللہ کو نہیں بھلاتا، انسان جب اللہ کو بھولتا ہے تو پھر اللہ انسان کو بھول جائیں گے قیامت کے دن۔ انسان جب اللہ کو بھلاتا ہے تو صرف انسان اللہ کو نہیں بھلاتا، انسان در حقیقت اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کو بھلا دیتا ہے، اپنے مالک حقیقی کو، خالق حقیقی کو، وہ صرف اللہ کو نہیں بھلاتا۔ یہ نہیں کہ بس اس نے اللہ کو بھلایا ہے، اپنا تو بڑا وہ فائدہ سوچتا ہے، نہیں، اس نے در حقیقت اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ جو اللہ کا بھی نہیں بنا وہ اپنا بھی نہیں بنا، جو اللہ کو بھول گیا وہ اپنے آپ کو بھول گیا۔ منافق فاسق لوگ ہیں۔ فاسق کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی باتیں ماننے سے نکل جانا۔ منافق لوگ فاسق ہیں، فاسق کا مطلب اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے لوگ، اللہ کی باتیں نہیں مانتے۔ تو یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ انہیں بھول گئے۔ اب انہیں ہدایت کون دے؟ اب انہیں سیدھا رستہ کون دکھائے دنیا میں؟ انہیں آخرت میں عذاب سے کون بچائے؟ اللہ انہیں بھول جائیں گے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ جو اللہ کو بھول جاتا ہے وہ صرف اللہ کو نہیں بھولتا، وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے لیے ہر خیر بھول جاتا ہے، وہ اپنے پاؤں میں کلہاڑی مارتا ہے، صرف اللہ کو نہیں بھلاتا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ اے لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے انہیں ان کے نفسوں کو بھلا دیا۔ یہی نہیں کہ صرف اللہ انہیں بھولے، انہوں نے اللہ کو بھلایا تو نہ صرف یہ کہ اللہ انہیں بھول گئے، بلکہ اللہ نے انہیں بھی بھلا دیا، اور اللہ نے انہیں بھلانے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی جانوں کا فائدہ بھی بھلا دیا، ان کی متی ماری گئی۔ پھر تو وہ اتنا جو ہے وہ بے وقوف اور بے عقل ہو گئے اللہ کو بھلانے کے ساتھ، کہ جب اللہ نے انہیں بھلا دیا تو پھر اللہ نے صرف انہیں بھلایا نہیں، دل سے نہیں اتارا، بلکہ اللہ نے انہیں ان کی ذات، ان کا نفع، ان کا فائدہ بھی بھلا دیا، وہ اپنے فائدے کا کوئی کام نہ کر سکے۔ دیکھیے، کافر ہو، منافق ہو، جتنا مرضی اللہ کو بلائے، اپنا فائدہ تو ہر بندہ کرتا ہے نا۔ تو
جب کافر منافق اللہ کو بھلاتا ہے وہ اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے۔ وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو بھی فائدہ نہیں پہنچا پاتا، اپنی دنیا بھی تباہ کرتا ہے، اپنی آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ تو انسان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو نہ بھولے، انسان اپنے رب کو یاد رکھے، اپنے رب کو یاد رکھے، جس کو ہم ذکر کہتے ہیں۔ اور ذکر کتنی بڑی عبادت ہے۔ ایک ذکر ہوتا ہے جو زبان سے ہوتا ہے، ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں، ایک ہم عمل سے ذکر کرتے ہیں۔ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے جس حکم پر بھی عمل کرتے ہیں، وہ ایک لحاظ سے عملی ذکر ہے، عملاً وہ ذکر ہے۔ اور ایک انسان زبان سے بھی ذکر کرتا ہے، اور زبان سے ذکر یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، انسان اتنا حقیر سا ہو کر اللہ کو یاد رکھے، اللہ اتنے عظیم ہے، اللہ اپنے اس چھوٹے سے بندے کو یاد رکھتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق جزا دیتے ہیں۔ جو اللہ کو بھول گئے اللہ اسے بھول گئے، نہ صرف اللہ اسے بھولے، اللہ نے اسے اپنی ذات بھلا دی۔ اور جو اللہ کو یاد کرے، انسان اتنا حقیر ہو کے اپنے اتنے عظیم رب کو یاد کرے تو وہ عظیم رب اپنے اس حقیر کے بندے کو یاد رکھتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا انکار نہ کرو۔ اتنا حقیر بندہ اپنے عظیم رب کو یاد کرے تو وہ عظیم رب پھر اس حقیر بندے کو یاد کرے۔ جتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک انسان، ہم یہاں ایک چھوٹے سے مجمع کے اندر کچھ لوگوں کے اندر اللہ کو یاد کریں، اور اللہ تعالی ہمیں اس سے بہت بہتر اور بہت بڑے مجمع میں اللہ ہمیں یاد کرے، فرشتوں کے سامنے اللہ ہمارا تذکرہ کریں باقاعدہ، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ کو بلایا جائے اللہ بھول جاتے ہیں، اللہ کو یاد رکھا جائے اللہ ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کہا جائے گا آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے جس طرح تم بھول گئے تھے اپنے اس دن کی ملاقات کو، اب آج تمہیں تمہارے عمل کے عین مطابق اسی کی طرح کا بدلہ ملے گا، ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی مددگار۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ، ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کو بیان کر دوں اس بارے میں، آیات کریمہ دیکھتے ہیں قرآن کریم کی۔ حدیث مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ بھولنے کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ صحیح حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحاب، کیا تمہیں چاند کو دیکھنے میں کوئی شک ہوتا ہے؟ کیا چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ چودھویں کا چاند ہو اور بادل بھی نہ ہو آسمانوں میں، تو کیا چودھویں کے چاند دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ، عرض کرنے لگے کہ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ لَيْسَتْ فِي سَحَابٍ، کیا ظہر کے وقت سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے جب بادل بھی نہ ہو؟ ظہر کا وقت ہو، بادل بھی نہ ہو اور سورج دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ، عرض کرنے لگے نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، بس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تضارون فی رؤیت ربکم کما لا تضارون فی رؤیتہما، جس طرح تمہیں سورج اور چاند کو، سورج کو ظہر کے وقت بادل نہ ہو، چاند کو چودھویں رات میں بادل نہ ہو، دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، تو قیامت کے دن تمہیں اللہ کو دیکھنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کن لوگوں کے لیے؟ کہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، اہل جنت، جنتی لوگوں کو جنت میں اللہ کا دیدار ہو، اور یہ انہیں ان کے عمل کے مطابق
کسی کو زیادہ ہوگا، کسی کو کم ہوگا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. یہ جنت کی ہر نعمت سے بڑھ کر نعمت ہوگی، اور جنتی اس کے انتظار میں ہوں گے. اور یہ صرف اہل جنت کو حاصل ہوگی، جہنمیوں کو یہ نعمت حاصل نہیں ہوگی، جس طرح انہیں دیگر نعمتیں حاصل نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے قیامت کے دن حجاب میں ہوں گے. یعنی کافر لوگ قیامت کے دن اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے. اچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پھر آپ نے فرمایا یہ تو نیک لوگ ہیں جو اپنے رب کو دیکھیں گے. جس طرح ہم 14ویں کی رات میں چاند کو دیکھتے ہیں، بادل نہیں ہوتے، جس طرح ہم ظہر کے وقت سورج کو دیکھتے ہیں، بادل نہ ہو، تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ کو کہتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے نیک لوگوں کی. لیکن یہ تو نیک لوگوں کی بات ہے. دوسری طرف فیلقی العبد، ایک بندے کو ڈالا جائے گا اللہ کے ساتھ. اللہ اس سے فرمائیں گے علم اکرم کا، کہ اے شخص، کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی؟ دنیا میں تجھے میں نے معزز نہیں بنایا؟ اللہ نے انسان کو جتنا معزز بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو اللہ فرمائیں گے اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی؟ علم اسود کا، کیا میں نے تجھے دنیا میں سردار نہیں بنایا تھا؟ تجھے دنیا میں نے عزت دی، تجھے میں نے سرداریاں اقتدار عطا کیا. علم ازوج کا، کیا میں نے دنیا میں تیری شادی نہیں کی؟ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ دنیا کے اندر ہمیں عزت دے، ہمیں سرداریاں اور ہمیں اقتدار عطا کرے. شادی ہونا اور انسان کی خواہش جائز طریقے سے پوری ہونا، اور پھر آگے نسل کا چلنا، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ کہیں گے کیا میں نے تیری شادی نہیں کرائی؟ اللہ فرمائیں گے الم اسخر لک الخیل والابل، کیا میں نے تیرے لیے گھوڑوں کو اور اونٹوں کو تیرے لیے مسخر نہیں کر دیا تھا؟ تو ان پر سواری کرتا تھا، بڑی شان سے تو ان کے اوپر چل کے جاتا تھا. وَأَتْرُكُكَ تَرْأَسُ، میں نے کیا تجھے نہیں چھوڑ دیا تھا کہ تو سردار بنے، تو لوگوں پر سرداریاں کرے؟ میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا، تو سردار بنتا تھا. وَتَرْبَعُ، تربعو کا مطلب ہے کہ مال غنیمت کھانا، عیش و عشرت کرنا. پرانے زمانے میں سردار مال غنیمت کا چوتھا حصہ ان کے لیے ہوتا تھا پرانے زمانوں میں. تو مال غنیمت کا چوتھا حصہ حاصل کرنا اور عیش و عشرت کرنا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تربعو. میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا، تو سردار بنتا تھا لوگوں پر. میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا، تو مال غنیمت کے چوتھے حصے حاصل کرتا تھا. کیا میں نے تجھے سب نعمتیں نہیں دی؟ وہ کہے گا قال فیقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہے گا بلا یا رب، کیوں نہیں اے رب، یہ ساری باتیں آپ نے میرے ساتھ کی تھی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فظننت انک ملاقی، پھر تو مجھے بتا، کیا تجھے یقین تھا کہ تو مجھ سے ملے گا؟ قال، وہ کہے گا لا یا رب، نہیں ہے، مجھے تیرے بارے میں، مجھے قیامت کے بارے میں یقین نہیں تھا. ایک تو پچھلا شخص ہے جو اللہ کو دیکھے گا، اپنے رب کو دیکھے گا، اللہ ہمیں لوگوں میں شامل، اور ایک یہ شخص ہے اللہ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، اور اللہ کہیں گے کہ میں نے تجھے یہ نعمت کی، یہ نعمت کی، تو مجھے بتا کہ میں نے تجھے اتنی نعمتیں کی، مجھے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ تو اپنے رب سے ملے، وہ اپنے رب سے ملاقات کرے قیامت. وہ کہے گا نہیں ہے اللہ، مجھے یقین نہیں تھا. تو اللہ فرمائیں گے فَالْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، اب جس طرح تو مجھے پوری زندگی بلائے رکھا، آج میں تجھے بلا دوں. پھر دوسرے شخص سے بھی اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے تو غیل قصانی، پھر تیسرے شخص سے بھی اس طرح کر کے. تو بہرحال جو شخص اللہ کو بھول جائے گا، پھر اللہ قیامت کے دن اسے بھول جائیں گے. اللہ بھولتے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بطور سزا اسے بھلا دیں گے. ان لوگوں کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اصل میں کسی نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، یہ تو ہمیں قرآن و سنت کی نصوص سے پتہ لگ سکتا ہے. قرآن و سنت کی کسی نص سے ثابت ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا، آپ کو جو ہے بیت المقدس کی سیر کروائی، آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی، آپ کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی. فقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اللہ نے یہ تو ذکر کر دیا کہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. سب سے بڑی نشانی اگر اللہ کو دیکھا ہوتا وہ تو ذکر نہیں کیا کہ مجھے بھی دیکھا اور مجھ سے بھی ملاقات ہوئی اور مجھے بھی دیکھا. یہ بات تو قرآن میں موجود نہیں ہے. ہاں قرآن میں یہ موجود ہے حضرت جبریل کے بارے میں کہ حضرت جبریل کو دیکھا. حضرت جبریل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اثر شکل میں دیکھا. ایک دفعہ وحی کے شروع میں اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو دیکھا دوسری مرتبہ بھی. ایک دفعہ تو شروع میں جب سورہ مدثر کی وحی ہوئی تھی، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر. اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ کیا مراد ہے اس سے. سورہ تکویر میں ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو افق مبین میں دیکھا، پھر وہ وہاں سے قریب آئے تھے نا، اور 2 کمانوں کا فاصلہ بھی رہ گیا تھا. اور پھر سورہ نجم میں ہے کہ دوسری دفعہ بھی دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، حضرت عائشہ نے سوال کیا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ سورہ تکویر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افق مبین میں دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری دفعہ بھی دیکھا، یعنی معراج کے موقع پر، اس سے کیا مراد ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس سے مراد جبریل ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت. اور آپ سے بڑھ کر قرآن کی تفسیر کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ، اس سے مراد جبریل ہے، میں نے جبریل کو 2 دفعہ ان کی اصل شکل میں دیکھا. تو یہ جو سورہ تکویر میں افق میں دیکھنے کا ذکر ہے، جہاں سے حضرت جبریل نیچے آئے تھے اور 2 کمانوں سے کم فاصلہ رہ گیا تھا، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر دوسری مرتبہ دیکھا، تو ان دونوں دفعہ دیکھنے سے مراد حضرت جبریل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا. حضرت جبریل آتے رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے لیے، لیکن اصل شکل میں نہیں آتے تھے. تو اصل شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو 2 دفعہ دیکھا. تو نہ قرآن کریم میں کہیں موجود ہے، نہ حدیث مبارکہ میں کہیں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، بلکہ قرآن کریم تو انکار کرتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، اللہ کو تو آنکھیں پا ہی نہیں سکتی، یعنی دنیا میں وہو یدرک الابصار، اللہ آنکھوں کا ادراک کر لیتے ہیں. اور حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا اور حضرت موسیٰ نے دیکھا اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے کہ اللہ نے مجھے کلام کا شرف بخشا ہے، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کوہ طور پر. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. لن مستقبل کے لیے، استقبال کے لیے یاد ہے، تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکو گے، یعنی دنیا میں. اللہ نے فرمایا ہاں اگر ابھی بھی یقین نہ ہو تو پہاڑ پر نظر ڈالو، میں پہاڑ پر تجلی ڈالوں گا، اگر یہ پہاڑ برقرار رہ گیا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں موجود ہے. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، حضرت موسیٰ بھی ہوش ہو گئے. جب حضرت موسیٰ کو ہوش آیا، کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ میں مسلمان ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا. تو حضرت موسیٰ نے دوبارہ پھر اللہ سے مطالبہ نہیں کیا. اولو العزم پیغمبروں میں بہت اعلیٰ مقام والے پیغمبر ہیں جن کو اللہ کہتے ہیں وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ کے ہم بڑے مقام والے تھے. حضرت عائشہ قسم اٹھا کے کہا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو کوئی بندہ دعویٰ کرے وہ اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ بات ہے. ان 3 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو دیکھا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، یعنی دنیا میں، یہ بات یاد رکھیے دنیا میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھتا، تو آخرت میں مومن اللہ کو دیکھیں گے. تو کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا. میں یہ وضاحت کر دوں کہ کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا جاگتے ہوئے اپنی سر کی 2 آنکھوں سے. خواب میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے خواب میں، کئی صحیح احادیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا بہترین صورت. اس بات میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو آج خواب میں بہترین صورت میں دیکھا. اور پھر اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کس بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں. لمبی حدیث ہے. خواب میں اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. اور اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا دل کی آنکھوں سے، دل سے دیکھا تھا، یعنی دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی ہیبت اور اللہ کی بادشاہت اور جلال، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. کیونکہ سورہ نجم میں ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جو دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. حضرت ابن عباس سے مروی ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اس سے مراد ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دل سے دیکھا. دل سے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ سر کی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا جاگتے ہوئے، لیکن دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی ہیبت اور اللہ پر ایمان اور یہ چیزیں، تو دل میں جو آیا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. بہرحال جاگتے ہوئے آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا دنیا کے اندر ہی ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عالم. فرمایا ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس لیے ہے جہنمیوں کو
اللہ جہنم کی کڑی ترین سزا دیں گے اور اللہ بھلا دیں گے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے اتخذتم آیات اللہ ہزوا، تم نے پکڑ لیا اللہ کی آیتوں کو مذاق. اللہ کو تم نے بھلا دیا، آخرت کو بھلا دیا، اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا دیا. وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دے گا. تم دنیا کے دھوکے میں آگے آخرت کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، اللہ کی آیتوں کو، دین کو مذاق بنا لیا. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، بس آج کے دن نہ وہ نکالے جائیں گے اس سے، جہنم سے. اللہ ہی بھول جائیں گے، اللہ رحمت ہی نہیں کریں گے. اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آج کے دن نہ وہ نکالے جائیں گے اس سے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ ہی انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی، نہ ان کا عذر قبول کیا جائے گا یا نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. دیکھیے جس طرح کچھ لوگ ہیں نیک لوگ جنہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈالا جائے گا، اسی طرح کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں، اللہ معاف کرے، جیسے کچھ ایسے خوش قسمت ہے بغیر حساب کتاب کے جنت کی 70,000 لوگ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں شامل کروا دے اپنے فضل و کرم سے. ایسے بدبخت بھی ہیں کہ اللہ ان سے بات کرنا گوارا نہیں کریں گے، اللہ ان کو عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ عذر پیش کر سکے، کوئی جواب دے سکے اپنی بات کا. اللہ فرماتے ہیں یومئذ لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم، آج ظالموں کو کوئی معذرت بھی فائدہ نہیں دے گی. اور کئی ایسے بدبخت ہوں گے ان کو معذرت بھی پیش کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی. ولا هم يستعتبون، آج نہ اس سے نکالے جائیں گے نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا عذر ہی نہیں سنا جائے گا. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، بس اللہ ہی کے لیے ہے تعریف ساری کی ساری، جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس اللہ کے لیے ساری تعریف ہے. یہ تعریف کس بات پر؟ ویسے تو ہر بات پر اللہ کی تعریف ہے، ہر نعمت پر اللہ کی تعریف ہے. یہاں تعریف کیوں ہوئی؟ یہاں جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے انصاف کر دیا، اللہ نے انصاف کا بول بالا کر دیا، اللہ نے عدل و انصاف کیا، مومنوں کو اپنے رحمت سے جنت میں بھیج دیا، کافروں کو اپنے عدل سے جہنم میں بھیج دیا. انصاف پورا ہو گیا. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم میں نہ بھیجے، کافروں کو سزا نہ دے، مومنوں کو اللہ تعالیٰ نیک جزا نہ دے، تو پھر دنیا کا مقصد پورا نہیں ہوگا. پھر تو دنیا بے باطل ہو گئی، پھر دنیا بے مقصد ہو گئی. اللہ نے دنیا بے مقصد نہیں بنائی. اب دنیا کا مقصد یہ ہے کہ مومن جنتوں میں ہمیشہ ہمیش کے لیے اور کافر جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے موت کو ذبح کر دیا جائے. اور پھر اللہ فرمائیں گے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، اللہ نے انصاف کا بول بالا کر دیا. اس کو کہتے ہیں خط کم جہاں پاک. اب اللہ کی تعریف، اور آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اکثر جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کے جنت میں جانے کا، جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کرتے ہیں. ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. کہ جنتیوں کا جنت میں پکار کیا ہوگی؟ اے اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے. اور دعواہم فیہا سبحان اللہ وتحیتہم فیہا سلام، جنت میں ان کا تحفہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہوگا. اور جنتی بار بار کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ذکر کیا جنتیوں کے جنت میں جانے کا، جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا. اور سورہ زمر کی آخر میں اور آخری آیت ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، ان میں حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. اللہ ہی کے لیے حمد ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور ساری کی ساری کبریائی بھی اسی کے لیے، ساری شان بھی اسی کی ہے. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ للہ میں بھی اور لہو میں بھی یہ جو معمول پہلے آ جاتا ہے جس سے بعد میں آنا ہوتا ہے، پہلے آنے سے معنی کے اندر حسر پیدا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے صرف اللہ کے لیے تعریف ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. اور وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ کا مطلب ہے صرف اللہ کے لیے کبریائی ہے، کیونکہ یہ لہو پہلے آ گیا، اصل میں اس سے بعد میں آنا تھا. تو پہلے آنے سے معمول پہلے آ جائے تو حسد پیدا ہو جاتا ہے، اسی کے لیے کبریائی ہے. اب کبریائی عظمت اللہ کی شان ہے،
جو تکبر کرنے کی کوشش کرے، بڑا بننے کی کوشش کرے، وہ اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، پھر اللہ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے جو اوپر اوڑھی جاتی ہے، والعظمۃ ازاری، عظمت میرا ازار بند ہے، ازار جو نیچے باندھا جاتا ہے، انسان جو ہے وہ چادر باندھتے ہیں تو اوپر نیچے۔ اللہ نے فرمایا کبریا میری چادر ہے، کبریائی عظمت میرا ازار ہے، فمن نازعنی واحدا منہما، جو مجھ سے ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز چھیننے کی کوشش کرے گا، القیتہ فی النار، میں اسے آگ میں ڈال دوں۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ کے لیے ہی کبریائی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ بہت غالب، بہت حکمت والا ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا